وہ جنگلی ہاتھی جس پر قابو پانا اور پکڑنا جان جوکھوں کا کام ہوتا ہے، تو اس پر قابو پانے کے لیے شکاری ایک جال استعمال کرتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، جہان علم کی ویڈیوز میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید۔ وہ جال کیا ہے؟ وہ ہاتھیوں کے راستے میں ایک ہاتھی کی جسامت کے مساوی گہرا گڑھا کھود کر اسے درخت کی شاخوں سے ڈھانپ دیتے ہیں۔ جب ہاتھی اس گہرے گڑھے کے اندر گرتا ہے تو اپنی طاقت اور زور کے باوجود اس سے باہر نہیں نکل سکتا۔ اب شکاریوں میں اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ غصے میں مبتلا ہاتھی کو گڑھے سے فوراً باہر نکال کر اس کے غضب کا سامنا کریں۔ ہاتھی کو شانت کرنے اور اسے مکمل طور پر اپنے بس میں کرنے کے لیے پہلے مرحلے کے بعد شکاری مزید دیگر چالوں کا سہارا لیتے ہیں۔ شکاری خود کو دو گروپس میں تقسیم کر لیتے ہیں۔ ایک گروپ کے شکاری سرخ رنگ کا لباس پہن لیتے ہیں اور دوسرا گروپ نیلے رنگ کا۔ پہلے سرخ کپڑوں میں ملبوس شکاری آتے ہیں اور ہاتھی کو لاٹھیوں سے بری طرح مارتے پیٹتے ہیں۔ جسمانی تشدد کے بعد جب ہاتھی بری طرح غصے میں ہوتا ہے اور ہلنے جلنے سے قاصر ہوتا ہے تو پھر نیلے رنگ والے شکاری آتے ہیں اور وہ سرخ رنگ والے شکاریوں پر غصہ کرتے ہیں اور انہیں وہاں سے بھگا دیتے ہیں۔ پھر وہ ہاتھی کو تھپ تھپاتے ہیں، لاڈ پیار کرتے ہیں اور اسے چارہ کھلاتے ہیں اور پانی پلاتے ہیں، لیکن وہ اسے باہر نہیں نکالتے اور وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ یہ عمل بار بار دہرایا جاتا ہے اور سرخ رنگ والا گروپ مار پیٹ اور تشدد کا دورانیہ بڑھا دیتا ہے اور نیلے رنگ والا گروپ برے شکاریوں کو بھگانے، ہاتھی کو چارہ کھلانے اور پانی پلانے کے لیے آگے بڑھ آتا ہے۔ اس نفسیاتی کھیل میں ہاتھی کے نزدیک سرخ گروپ شریر اور ظالم افراد اور نیلا گروپ ہمدرد اور مہربان کس درجے کا حاصل کر لیتا ہے۔ جب شکاری دیکھتے ہیں کہ ہاتھی دونوں گروپ سے اچھی طرح مانوس ہو چکا ہے اور رفتہ رفتہ مار پیٹ کے دوران مزاحمت کرنے کی بجائے نیلے گروپ کا انتظار کرتا ہے تاکہ وہ آ کر ہاتھی کو ظالم شکاریوں سے بچا کر کھلائیں پلائیں اور ہمدردی جتائیں، تو ایک دن نیلا گروپ جو ہاتھی کا اعتماد جیت کر دوست اور ہمدرد کا درجہ پا لیتا ہے، وہ گروپ ہاتھی کی مدد کرتا ہے اور بالآخر ہاتھی کو باہر نکال لیتا ہے۔ ہاتھی مکمل تابعداری، فرمانبرداری اور دوستانہ جذبات کے ساتھ نیلے شکاری گروپ کے ساتھ رہنا شروع کر دیتا ہے۔ ہاتھی کو یہ خیال نہیں آتا کہ اگر نیلا گروپ اچھا اور طاقتور ہے اور اسے باہر نکالنے پر قادر بھی تھا تو اس نے اس کی ساری اذیت کو برداشت کرنے کے لیے گڑھے میں کیوں چھوڑ دیا؟ پہلے دن سے اسے بچا کر باہر کیوں نہیں نکالا؟ نیلا گروپ ظالم گروپ کو تھوڑی دیر کے لیے کیوں بھگاتا تھا؟ اگر نیلا گروپ اتنا طاقتور تھا تو سرخ گروپ کی بار بار وہاں آنے کی ہمت کیسے ہوئی؟ یہ تمام سوالات قوی الحبشہ ہاتھی کے ذہن سے نکل گئے تھے۔ جس طرح ہاتھی کو قابو کیا گیا تھا اسی طرح لوگوں کو بھی قابو کیا جاتا ہے۔ مارنے اور بچانے والا ایک ہی گروپ ہوتا ہے، مگر بھیس بدل کر آنے والے نیلی گروپ کا لوگ شکریہ ادا کرتے ہیں اور اس بات سے لا علم رہتے ہیں کہ جنہوں نے انہیں بچایا ہے دراصل وہی ہیں جنہوں نے اس کو مصیبت میں دھکیلا ہے۔ آج ہم جس مصیبت اور دکھ میں مبتلا ہیں اس کا سبب وہی لوگ ہیں جو ہمارے ارد گرد ہمارے ہمدرد اور مہربان بنے ہوئے ہیں، اور آپ کو اچھی طرح اندازہ ہے کہ وہ لوگ کون ہیں۔